بہت عرصہ پہلے ایک دور دراز ملک میں جس کا نام نورستان تھا۔ یہ قانون تھا کہ ہر سال بادشاہ تبدیل کیا جاتا تھا۔ جو شخص بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرتا کہ 1 سال کی حکمرانی کے بعد وہ عہدہ چھوڑ دے گا اور ایک ویران جزیرے جسے سایہ جزیرہ کہتے تھے پر چھوڑ دیا جائے گا، جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے گا۔ سال مکمل ہونے پر بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا جاتا، ہاتھی پر بٹھا کر پورے ملک میں الوداعی جلوس نکالا جاتا اور پھر اسے جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا۔ یہ لمحات بہت غمگین ہوتے کیونکہ سب جانتے تھے کہ جزیرہ جنگلی جانوروں اور ہاتھیوں کے لیے ایک بہت اہم مقام ہے، خطرات سے بھرا ہے۔ ایک روز جب نورستان کے لوگ اپنے پرانے بادشاہ شہریار کو سایہ جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے، انہوں نے سمندر میں ایک تباہ شدہ جہاز دیکھا۔ ایک نوجوان جس کا نام ارسلان تھا لکڑی کے تختے کے سہارے زندہ بچا تھا۔ لوگوں کو نئے بادشاہ کی ضرورت تھی، سو انہوں نے ارسلان کو اپنی کشتی میں بٹھایا اور نورستان لے آئے۔ ابتدا میں ارسلان نے بادشاہ بننے سے انکار کیا، لیکن لوگوں کے اصرار پر وہ 1 سال کے لیے راضی ہو گیا۔ اسے تمام قوانین سمجھائے گئے، بشمول یہ کہ سال کے اختتام پر اسے سایہ جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا۔ بادشاہت کے تیسرے دن ارسلان نے اپنے وزیر دانش سے کہا، مجھے وہ جزیرہ دکھاؤ جہاں سابقہ بادشاہوں کو چھوڑا گیا۔ دانش نے بادشاہ کی خواہش پوری کی اور ارسلان کو سایہ جزیرہ دکھایا۔ جزیرہ گھنا جنگل ہے تھا جہاں جنگلی جانوروں کی خوفناک آوازیں گونجتی تھیں۔ ارسلان نے جنگل میں قدم رکھا اور وہاں سابقہ بادشاہوں کے ڈھانچے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر اس نے کچھ نہ کیا تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ نورستان واپس آ کر ارسلان نے 100 مضبوط مزدور جمع کیے اور انہیں سایہ جزیرے پر لے گیا۔ اس نے حکم دیا کہ 1 ماہ میں جنگل صاف کیا جائے، خطرناک جانور مار دیے جائیں اور فالتو درخت کاٹ دیے جائیں۔ وہ ہر ماہ جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی نگرانی کرتا۔ پہلے مہینے میں تمام خطرناک جانور ختم کر دیے گئے اور بہت سے درخت کاٹے گئے۔ دوسرے مہینے تک جزیرہ مکمل ہو جائے گا، طور پر صاف ہو چکا تھا۔ پھر ارسلان نے مزدوروں کو خوبصورت باغات بنانے کا حکم دیا۔ اس نے پالتو جانور جیسے مرغیاں، گائیں، بھینسیں، بطخیں اور بکریاں جزیرے پر منتقل کیں۔ تیسرے مہینے میں اس نے ایک شاندار محل اور ایک بڑی بندرگاہ بنانے کا حکم دیا۔ مہینوں گزرتے گئے اور سایہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں تبدیل ہو گیا۔ ارسلان خود سادہ لباس پہنتا اور اپنی کمائی جزیرے کی ترقی پر خرچ کرتا۔ 10 ماہ گزرنے کے بعد ارسلان نے دانش سے کہا، میں جانتا ہوں کہ 2 مہینے بعد مجھے جزیرے پر چھوڑا جائے گا، لیکن میں ابھی وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزراء نے اسے 2 مہینے انتظار کرنے کو کہا تاکہ سال مکمل ہو۔ بالآخر جب سال ختم ہوا، لوگوں نے ارسلان کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھا کر الوداعی جلوس نکالا۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ تھی کہ ارسلان اس موقع پر بہت خوش تھا جبکہ سابقہ بادشاہ روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ اس غمگین لمحے میں اتنا خوش کیوں ہیں؟ ارسلان نے جواب دیا، کیا تم نے داناؤں کا یہ قول ہے نہیں سنا کہ جب تم اس دنیا میں آتے ہو تو روتے ہو اور سب ہنستے ہیں، لیکن ایسی زندگی جیو کہ مرتے وقت تم ہنسو اور دنیا روئے۔ میں نے اپنے مستقبل کی فکر کی اور سایہ جزیرے کو ایک جنت میں بدل دیا۔ اب میں وہاں سکون اور عیش سے اپنی باقی زندگی گزاروں گا۔ اس طرح ارسلان نے اپنی عقلمندی سے نہ صرف اپنا مستقبل محفوظ کیا بلکہ ایک ویران جزیرے کو خوشحال شہر میں تبدیل کر دیا۔